8वें سرکار سلطان عرب و عجم شہنشاہ طوس حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ افضل الصلاۃ والسلام، میرے 8ویں سرکار سے ایک روایت کہ جس میں مولا نے روز غدیر کی، عید غدیر کی تقریباً 25 خصوصیات بیان کی ہیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا بات کا آغاز کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اذا کان یوم القیامہ، جب روز قیامت ہوگا، تزف الاربعۃ ایام الی اللہ کما تزف العروس الی خدرها، روز قیامت 4 ایام کو، 4 دنوں کو دلہن کی طرح سجا کر خداوند کریم کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ راوی نے سوال کیا، مولا یہ کون سے 4 دن ہیں؟ جواب ملا، الفطر والاضحیٰ والجمعہ والغدیر، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور روز جمعہ کے جو سید الایام ہے اور خود ایک عید ہے، اور عید غدیر، یہ 4 دن خدا کی بارگاہ میں سجا کر لائے جائیں گے۔ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو یہ احتمال ذہن میں آ جائے کہ 4 دن کہ یہ 4 برابر ہو گئے ہیں، لہذا امام نے معین کر دیا کہ یہ جو آخری والا ہے یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ مولا نے فرمایا وَإِنَّ الْغَدِيرَ بَيْنَ الْجُمْعَةِ وَالْفِطْرِ وَالْأَضْحَىٰ كَالْقَمَرِ بَيْنَ الْكَوَاكِبِ، اور جان لو یہ جو چوتھا ہے، یہ جو روز غدیر ہے، اس کا مقام و مرتبہ دیگر 3 کے درمیان، دیگر 3 دنوں فطر، اضحیٰ اور جمعے کے درمیان ویسا ہی ہے کہ جیسے عام ستاروں کے درمیان چاند کا ہوا کرتا ہے، کہ ستارے بہت ہی مختصر سے نظر آتے ہیں چاند کی روشنی میں۔ جب مولا نے یہ فضیلت بیان کر دی تو ایک مرحلے کو آگے بڑھایا، فرمانے لگے وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي نَجَا إِبْرَاهِيمُ مِنَ النَّارِ، یہی 18ویں ذی الحج کا دن تھا کہ جب نبی اللہ ابراہیم نے نمرود کی آگ سے نجات پائی تھی۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، اسی روز میں یہ معجزہ درپیش آیا تھا، اسی دن یہ معجزہ پیش آیا۔ یہاں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ روز عاشور جب قریب آتا ہے تو بہت سے لوگ، بہت سی ایسی احادیث کہ جنہیں بنو امیہ کے دور میں گڑھا گیا، جعل کیا گیا، وضع کیا گیا، روز عاشور کے دن، روز عاشور ان فضائل کو جوڑا گیا اس دن سے، اس غم کے دن سے کہ جو روز عاشور میں نہیں ہوئے۔ در حقیقت ائمہ طاہرین نے ان فضائل کو، مختلف انبیاء کا نجات پانا، مختلف انبیاء کی مشکلوں کا حل ہونا، یہ تمام وہ معجزات ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں روایت ملتی ہے کہ یہ روز غدیر رونما ہوئے، لیکن لوگ روز عاشور کے غم کو کم کرنے کے لیے آل رسول پر ظلم کرتے ہوئے ان تمام فضائل کو عاشور کے دن سے منسوب کرتے ہیں۔ تو لہٰذا غدیر وہ دن تھا کہ جب نبی اللہ ابراہیم نے نجات پائی نمرود کی آگ سے۔ کیا کیا؟ 8ویں امام فرماتے ہیں فصام ذالک الیوم، نبی اللہ ابراہیم نے اس دن روزہ رکھا۔ 18ویں ذی الحج کو روزہ رکھنا، تمام عالم اسلام سنے، 18ویں ذی الحج کو روزہ رکھنا نبی اللہ ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر امام رضا ایک منزل اور آگے بڑھے، فرماتے ہیں اور یہی وہ دن تھا کہ جب رسول نے اپنا جانشین اور وصی بلا فصل علی ابن ابی طالب کو معین کیا اور اس دن کو بابرکت قرار دیا اور اس دن کو روزہ رکھا۔ اب امام اس دن کے کئی اسماء اور ان اسماء میں چھپے ہوئے چند فضائل کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ میں ان اسماء کی طرف اشارہ کرتا جاؤں گا، ان کے معانی بیان کرتا جاؤں گا۔ مل کر ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن عدوہم۔ سب سے پہلے کہ جو نام مولا رضا نے اس دن کو دیا، فرمانے لگے وَهُوَ یوم الکمال، یہ اپنے آپ کو کمال تک پہنچانے کا دن ہے۔ کیسے پہنچائے؟ ارے جس طرح سے دین کامل ہوا، تم بھی علی کی ولایت کا اقرار کرو اور اپنے ایمان کو کامل کر لو۔ پھر میرے 8ویں مولا فرماتے ہیں وَهُوَ يَوْمُ مَرْغَمَةِ الشَّيْطَانِ، اللہ اکبر، ایک تولا کا جملہ آ گیا، ایک تبرہ کا جملہ آ گیا۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن شیطان کی ناک رگڑ دی گئی، اللہ اکبر۔ کیسے؟ اعلان ولایت کر کے۔ پھر مولا تیسرا نام بیان فرماتے ہیں
وَهُوَ يَوْمُ تُقْبَلُ أَعْمَالُ الشِّيعَةِ فِيهِ، غدیر اور 18ویں ذی الحج کا دن وہ ہے کہ جس دن ہمارے شیعوں سے ہر عمل قبول کر لیا جاتا ہے۔ پھر مولا فرماتے وَهُوَ يَوْمُ تَنفِيسِ الْكَرْبِ، یہ لوگوں سے دکھ اور غم کو دور کرنے کا دن ہے۔ پھر فرماتے ہیں یوم تحقیق الوزر، یہ لوگوں پر سے ان کے بار اور بوجھ کو کم کرنے کا دن ہے۔ کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے پاس کچھ افراد کام کرتے ہیں، کوئی نوکر چاکر ہیں، تو آج کے دن انہیں کچھ سہل انگیزی سے کام لیا جائے، کچھ اچھا برتاؤ کیا جائے، کچھ زیادہ نرمی دکھائی جائے۔ اگر کوئی مومن قرض دار ہے تو اس کے اوپر سے قرض کے بوجھ کو ہٹانے میں سعی اور کوشش کی جائے۔ آج کا دن ہے تحقیق الوزر کا، لوگوں کے بوجھ کو کم کرنے کا۔ پھر ارشاد ہوا وَهُوَ يَوْمُ الْحِبَاءِ وَالْعَطِيَّةِ، غدیر کا دن ایک دوسرے کو تحفے اور تحائف دینے کا دن ہے۔ پھر ارشاد ہوا وَهُوَ يَوْمُ نَشْرِ الْعِلْمِ، یہ دن علم پھیلانے کا دن ہے۔ خدا ہماری اس گفتگو کو اور آپ کے سننے کو نشر علم کا مصداق قرار دے۔ پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ يَوْمُ الْبَشَارَةِ، غدیر کا دن مومن کے لیے خوشخبری کا دن ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَهُوَ الْعِيدُ الْأَكْبَرُ، ارے غدیر سب سے بڑی عید ہے۔ اور اس مفہوم میں دیگر روایات بھی ہمارے پاس کثرت سے ہیں، انشاءاللہ اشارہ کیا جائے گا آج یا کل کی گفتگو میں۔ پھر ارشاد ہوا وَهُوَ يَوْمٌ يُسْتَجَابُ فِيهِ الدُّعَاء، غدیر وہ دن ہے کہ جس دن مؤمن کی دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے، امام کی سند اور ضمانت مل رہی ہے۔ پھر ارشاد ہوا وَهُوَ يَوْمُ السَّبْقَةِ، یہ نیکیوں کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا، آگے بڑھ جانے کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ارشاد ہوا وَهُوَ يَوْمُ اِكْثَارِ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدْ وَآلِ مُحَمَّدْ، عید غدیر محمد و آل محمد پر کثرت سے درود پڑھنے کا دن ہے۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن عدوہم۔ پھر گفتگو آگے بڑھتی ہے، صفات آگے بڑھتی ہے۔ مولا رضا فرماتے ہیں وَهُوَ عید اہل البیت، یہ عید غدیر ہم اہل بیت کی عید ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچئے کتنی عظیم عید ہوگی، کس قدر عظیم دن ہوگا کہ جسے ائمہ طاہرین اہل بیت خود اپنی ذوات مقدسہ سے منسوب فرما رہے ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَهُوَ یوم طلب الزیادہ، غدیر کا دن وہ ہے کہ آج خدا سے اس کا فضل اور زیادتی برکت مانگنی چاہیے، چاہے رزق میں ہو، چاہے عمر میں ہو، چاہے اولاد میں ہو، ہر خیر میں آج کے دن خدا سے زیادتی اور برکت مانگنی چاہیے۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَهُوَ یوم استراحت المؤمنین، غدیر کا دن مؤمنوں کے لیے راحت اور آرام کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اگلا جملہ ہے وَهُوَ یوم المتاجرہ، یہ دن مؤمنوں کی تجارت کرنے کا دن ہے۔ پچھلا جملہ راحت اور آرام کرنے کا دن، اگلا جملہ تجارت کرنے کا دن۔ یقیناً لوگوں کے اذہان میں سوال اٹھے گا کہ یہ دونوں کام ایک ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ علماء نے اس کا جواب دیتے ہوئے اس آخری فقرے کے دو معنی بیان کیے، دو طرح سے اس فقرے کی تفسیر فرمائی۔ پہلا معنی اور تفسیر جو علماء نے بیان کی، یوم المتاجرہ یعنی وہ دن کہ جب مؤمنین آرام کریں، دنیاوی کام کاج کو ترک کریں اور خدا سے تجارت کریں، وہ تجارت کریں کہ جسے قرآن میں کہا گیا تجارت لن تبور، یہ وہ تجارت ہے جو کبھی گھاٹے میں نہیں جاتی۔ مؤمنین نیک اعمال اور عبادتوں کے ذریعے سے تجارت کریں۔ دوسرا معنی علماء نے بیان کیا کہ مولا گویا یہاں پر اختیار دے رہے ہیں، چاہے تو مومن استراحت کرے اس میں بھی برکت اور فضیلت ہے، اور چاہے تو تجارت کرے اس میں بھی برکت اور فضیلت ہے۔ اس کے بعد بات اور آگے بڑھتی ہے اور میرے مولا فرماتے ہیں وَهُوَ یوم التودد، بہت اہم ہے۔ باب تفاعل کسی بھی وصف کے اظہار کو کہتے ہیں، جمال یعنی خوبصورتی، تجمل یعنی خوبصورتی کا اظہار۔ مولا فرماتے ہیں وَهُوَ یوم التودد، غدیر کا دن تودد کا دن ہے، تودد نکلا ہے مودت سے۔ غدیر کا دن مؤمنین کا ایک دوسرے سے
اور عمومی طور پر مؤمنین کا آل محمد کے لیے اپنی مودت کو محبت کو ظاہر کرنے کا دن ہے، اس مودت کے اعلان اور آشکار کر دینے کا دن ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَهُوَ يَوْمُ الْوُصُولِ إِلَىٰ رَحْمَةِ اللَّهِ، ارے غدیر ہی وہ دن ہے کہ جب انسان اپنے پروردگار کی رحمت کو پا سکتا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَهُوَ يَوْمُ التَّزْكِيَةِ، مومنین بہت توجہ کریں، اپنے اعمال سے بے خبر نہ ہو اس عظیم دن میں، یہ تزکیہ کا دن ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و پاکیزہ بنانے کا دن ہے، اپنا محاسبہ اور حساب کرنے کا دن ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَهُوَ يَوْمُ تَرْكِ الْكَبَائِرِ وَالذُّنُوبِ، غدیر کا دن وہ دن ہے کہ جب مؤمنین تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو چھوڑ دینے کا پکا ارادہ کر لیتے ہیں، فقط ایک دن نہیں چھوڑتے، چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے وَهُوَ يَوْمُ الْعِبَادَةِ، غدیر عبادت کا دن ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَهُوَ يَوْمُ تَفْطِيرِ الصَّائِمِينَ، اللہ اکبر، یہ دن روزے داروں کو افطار کرانے کا دن ہے۔ یہاں سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اس دن کے اعمال میں سے ایک عمل ہے روزہ رکھنا، کہ جس کی طرف آگے اشارہ ہوگا۔ اب امام رضا ارشاد فرماتے ہیں کہ من افطر صائما مؤمنا، جو شخص بھی عید غدیر کے دن ایک مؤمن روزے دار کو افطار کرائے گا، اسے کیا ثواب ہے؟ مولا فرماتے ہیں گویا کہ اس نے فعام اور یہ لفظ مولا رضا نے 10 مرتبہ تکرار کیا۔ امام البلاغت ہوتا ہے، امام فرمانے لگے خدا اسے اتنا ثواب دے گا کہ گویا اس نے فعام اور 10 مرتبہ اس لفظ کی تکرار کی، فرمانے لگے کو کھلایا ہو، یعنی ایک روزے دار مومن کو افطار کرانا، اتنے لوگوں کو افطار کرانے کا ثواب۔ مولا سے راوی نے پوچھا مولا یہ فعام کیا ہے؟ فرمانے لگے 100,000، 1,00,000 لوگوں کو فعام کہتے ہیں۔ مولا نے اس لفظ کی 10 مرتبہ تکرار کی۔ خلاصہ کلام یہ کہ عید غدیر کے دن ایک مومن کو، ایک روزے دار مومن کو افطار کرانا لاکھوں لوگوں کو افطار کرانے کا ثواب رکھتا ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا۔ پھر امام علیہ السلام آخری عمل اور آخری خصوصیت اس دن کی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ يَوْمُ التَّهْنِئَةِ، غدیر کا دن ایک دوسرے کو تہنیت دینے کا، مبارکباد دینے کا دن ہے، گریٹنگز کا دن ہے۔ پھر امام نے گریٹنگز کا ادب بھی بیان کیا۔ پھر مولا فرماتے ہیں پس تم مؤمنین میں سے عید غدیر کے دن جب بھی کوئی شخص دوسرے مؤمن سے ملاقات کرے کیا جملے کہے؟ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ علیہم السلام، کہ تمام حمد اور شکر اس خدا کا ہے کہ جس نے ہمیں امیر المؤمنین اور ان کی آل میں تشریف لانے والے ائمہ کی ولایت سے تمسک کرنے کی، جڑ جانے کی توفیق عنایت فرمائی۔